تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے۔ شہداء کے فضائل۔ علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں 8 حضرات انصار میں سے اور 6 حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مر گیا اور دنیا کی لذت اور نعمت اس سے فوت ہو گئی، تو آیت بالا کا نزول ہوا۔ اللہ کے دین کے پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جہاد اور قتل کرنا پڑتا ہے۔ جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کافر ہی مقتول ہوں، ان میں بہت سے مسلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں۔ ان مقتول مسلمانوں کو شہداء کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔ شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، ان سے بلند درجات کے وعدے ہیں، ان کی برزخی زندگی بھی دوسروں سے ممتاز ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، لیکن برزخی زندگی میں ان کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے، تم لوگ ان کی اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔